نبينا حبيبنا مولانا محمد معدل الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبدا. مختصر سی قرآن کی تلاوت ہوگی. آپ ذرا سی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد نادر الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبدا. ابھی بھی قرآن کی تلاوت ہوگی. نعت پاک کے لیے میں دعوت سخن دوں محمد الیاس صاحب کو وائے اور نعت پاک کے فنکشن نشار تمام کی دلوں کو نور و قلب و اجلا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدھا ہوں. میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی کچھ بھی نہیں ہوں. کرم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. کرم
وضو ہے میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا سبحان اللہ بڑی بہترین انداز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ترانہ گنگنا رہے تھے اب نعت پاک کے بعد اسی مسجد کی جماعت کی کچھ منفرد لوگوں سے میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے حافظ وقاص صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور جماعت کی انتظامیہ کی طرف سے جماعت کے صدر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حافظ صاحب کے حصے میں گلپوشی کریں حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ حافظ صاحب یہاں تشریف لائیں جماعت کی طرف سے گزارش ہے کہ ندیم انعامدار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے حافظ صاحب کے حصے میں گلپوشی کریں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد دوسری گلپوشی انعامدار صاحب کے دوست و احباب تمام حافظ صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے
کیا بات ہے. عام دنوں میں بھی قرآن کریم کو سنایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد النبي الجود والكرم وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم على. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد النبي الجود والكرم وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم على. میں حافظ ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی طرف سے گلگوش حافظ صاحب کی حصے میں کی جائے. درود پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حافظ صاحب کو ینگ کمیٹی یعنی کہ بچوں کی طرف سے رسالے پیش کی جا رہے ہیں. ندیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ رسالے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں نظرانہ میں پیش کریں. حافظ صاحب درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس گھڑی کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. یہ گلپوشی کا منظر، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ ہمارا بولنا، یہ تمام چیزوں کا اصل مقصد صرف 10 منٹ میں آپ حضرات کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ محفل کس وجہ سے منعقد کی گئی. کچھ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک وہ بات نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن المجید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شاعر بڑی پیارے انداز میں فرماتا ہے کہ چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، وہ محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے. غور سے سنیے گا، پسند آئے تو سبحان اللہ، نہ پسند آئے تو خاموش. چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، وہ محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے. صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں، ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے. پھر اسی انداز میں دوسرا اشعار بڑا پیارا اشعار ہے، میرا پسندیدہ اور سب کا پسندیدہ بن جائے گا. وہ یہ ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھے بچپن میں کہ نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ڈال دیتا ہے. اب سب کی بات ہو رہی ہے تو اہل بیت اطہار کو بھی بیچ میں لے لیتے ہیں. انہی کے صدقے کرم سے تو دنیا بنتی ہے. ہم حسینی ہیں سفینے میں بھور رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں سفینے میں بھور رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی ڈگر رکھتے ہیں. بھلا کیا مٹائیں گے ہمیں زمانے والے، ہم تو وہ ہیں جو کفِ دست میں سر رکھتے ہیں. میزان ملت اسلامیہ یہ چھوٹی سی محفل جو منعقد کی گئی ہے، جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہیں، میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس محفل میں بیٹھنے کی معذرت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بیٹھنے پر اور یہاں جو کچھ بھی ذکر اور فکر ہوگی یا دعا ہوگی، اللہ آپ کے حصے میں قبول فرمائے. جیسے کہ یہ محفل مبارک آپ کے خود اس محلے کے امام صاحب حافظ وقاص صاحب کے یبز یہ جو ہے محفل کی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا. شاید کہ جب سے میں اس مسجد کو دیکھتا آتا ہوں یا اس مسجد کے کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا آتا ہوں، کبھی میں نے ایسا نہیں سنا کہ عام دنوں میں قرآن کریم کو مکمل کیا. رمضان میں مکمل کرتا ہوا ہزاروں کروڑوں کو دیکھے میں نے، لیکن عام دنوں میں حافظ صاحب فجر کی نماز میں، وہ بھی دھیان میں رکھیے فجر کی نماز اتنے غلبی کی نماز ہوتی ہے، انسان رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو اس عالم میں جس عالم کی اس نے سورج بھی نہیں دیکھا، وہ اس عالم میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے مصلی پر آتا ہے، مقتدی آتے ہیں. اس کیفیت میں، نیند کے غلبے میں اور اس کیفیت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے. اچانک حضور پاک علیہ السلام نے اپنے موئے مبارک پر ہاتھ پھیرا, ایسے ہاتھ پھیرا جیسے کہ موئے مبارک کو ٹھیک کیا جاتا ہے. کبھی ایسا اتفاق سے زندگی میں نہیں ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک کے بال ادھر ادھر ہو گئے, کبھی نہیں ہوا. لیکن حضور پاک علیہ السلام کا ایک من آیا تو حضور نے اپنے موئے مبارک کو اس طرح کیا. تو جیسے حضور نے اس طرح کیا اور چلتے گئے, ابو بکر پیچھے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کا موئے مبارک کا حصہ مسجد نبوی کے صحن میں گر گیا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر کے اپنے گھر لے کر کے گئے اور دوسرے کمرے کے اس تخت پر رکھا جہاں قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے. آپ نے اس کو وہاں رکھا, آپ نے اس کو عطر شریف لگائی اور آپ نے اس کو رکھا. جیسے آپ رکھ کر کے وہاں سے پہلے کمرے میں پلٹ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن کریم کو میں ٹھیک وہاں دیکھ کر آیا, پھر باہر آتے پھر تلاوت کی آواز آتی, پھر اندر جاتے کوئی نہیں ہے. تو یہ سوچ کر کے کچھ لمحہ وہاں گزرتا ہے. وہاں سے وہ ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ایک عجیب منظر ہوا میرے سے. حضور مسکرانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ایک منظر ہوا میرے سے. حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جب آپ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو حضرت آپ نے موئے مبارک پر ہاتھ پھیرا اور آپ کا ایک موئے مبارک مسجد نبوی کے صحن میں گر گیا. میں نے اسے اٹھا کر کے عطر لگا کر کے وہاں رکھا جہاں قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے. میں نے وہاں رکھ کر کے جب میں باہر آیا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی. یا رسول اللہ, میں نے ہر جگہ دیکھا, میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں باہر آ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کی آواز, میں اندر جا رہا ہوں, پھر قرآن کی تلاوت کی آواز. حضور پاک علیہ السلام مسکرانے لگے. اس دن حضور نے اتنی بہترین تبسم عطا فرمائی. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, ایسی بات کیا ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کے عوض صدقے میں میں بھی مسکرا رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر, جس موئے مبارک کو تم نے عطر شریف لگا کر کے اس جگہ رکھا جس جگہ قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے, قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن اس موئے مبارک پر 70,000 فرشتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس موئے مبارک پر 70,000 فرشتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک پر ہر وقت فرشتے 70,000 فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جیتے جاگتے عام دنوں میں ہو یا رمضان میں. لیکن زندگی میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حافظ صاحب نے فجر کی نماز میں پورے قرآن کریم کو مکمل کر دیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو علم عطا کرتا ہے, ہر ایک کو, لیکن معتبر علم اسی کو عطا کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے نا. کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں بلایا جاتا ہے, وہ کبھی نہیں آتے جنہیں نہیں بلاتے, بلاتے بھی اس کو ہے جسے پسند کرتے ہیں. میں نے کچھ دیر لمحہ پہلے آپ کو کہا ذکر سے کیا ہوتا ہے, وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے, جو ڈوبتا ہوا اس کو نکال دیتے ہیں. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھے بچپن میں کہ نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. نبی کا ذکر, خدا کا ذکر, خدا کا ذکر, نبی کا ذکر, عام سی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بتانے کا مقصد و مفہوم یہی رہا کہ آپ محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے حافظ صاحب کو آپ نے رکھا ہے اور انہوں نے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے کی تعریف, فلاں بندے کی تعریف, قرآن کو تعریف ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے اس کلام اور اس کلام کے پڑھنے والے کی, یہی تعریف ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی شخص کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. اس کی تعریف ہو رہی ہے جس نے اس کلام پاک کو بنایا, رب العالمین کی تعریف. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. ابھی الحمدللہ مختصر سے وقت میں فاتحہ خوانی ہوگی, دعا ہوگی, اس کے بعد 2 اشعار صلاۃ و سلام کے ہوں گے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی رخصت بھی, میری بھی رخصت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقرأوا بسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة کریمہ کر سے سبت نواز مولا کریم تو رحیم رحم فرما تو کریم کرم فرما الہ العالمین اپنے جو کچھ بھی ذکر اذکار تسبیح تحریر نعت پاک پڑھی ہے مولا بالخصوص الہ العالمین حافظات نے نماز کی حالت میں پورے قرآن کو مکمل کیا تو بہتر جانتا ہے مولا الہ العالمین تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے توسط سے تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ان تمام کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے توسط سے معاف فرما مولا کا نام اس کا صحیح اور ثواب سب سے پہلا اپنا نام مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب 1,00,000 2,24,000 میں کو بیش کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما نبی تابعین سے صالحین صدیقین شہداء کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب اہل بیت اطہار اور امام حسن امام حسین کی فاطمۃ الزہرا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب محمود سبحانی کتب ربانی کی دل نورانی شہزاد جلا مقانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب خواجہ 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 ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین چشتی سنت میری کی برکات میں مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب عبد الرشید جہانگیر سمانی رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا جناب العالی اس کا ثواب محبوب الہی سے انسان کی نبی رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما اس کا ثواب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا دنیا کے کونے کونے میں کوچے کوچے میں گلی گلی میں بستی بستی میں دریا دریا میں جہاں جہاں تیرے نیک بندے کرتے آرام کرنا ہے مولا ان تمام کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما بالخصوص مولا اس قرآن کریم کا ثواب حضرت سید عبدال شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ثواب کو مولا قبول فرما مولا جناب العالی عبدال شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی کرم سے مولا ہم تمام کو ایک اپنے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ان کے کرم سے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما مولا جو قرض دار کرے سے دوشی عطا فرما مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب عطا فرما مولا جو مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما
جو غمزدہ ہیں مولا ان کے غموں کو دور فرما. مولا افضل شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہم سب کی تجارت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ افضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہم تمام کو پنجہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, علم دین سے رستہ و پیرستہ عطا فرما, تمام کی عمر میں, عمل میں, علم میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. مولا سید عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہم تمام کے سب کے گھروں پر تیرا خاص فضل عطا فرما. مولا حضور کا کرم عطا فرما, مولا ولیوں کا فیض جاری و ساری عطا فرما. مولا جناب العالمین ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ان مومن مومنات مسلمات کی مغفرت عطا فرما. مولا جناب ہمارے خاندان میں جتنے لوگ اس دار فانی سے دار بقا پوچھ کر کے مولا تو بہتر جانتا ہے. مولا جناب بالخصوص تمام کی بار بار مغفرت فرما. تمام کو اپنے والدین کی خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مولا جن کی والدین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف پوچھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرما. مولا جناب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ ایک دوسرے کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی محفلوں میں منعقدوں میں بیٹھنے کی, ذکر اذکار کرنے کی, ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جناب العالمین اس محفل میں جتنے لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے مولا جناب ان تمام کے حصوں کو قبول عطا فرما. مولا جناب جتنے لوگ اس محفل میں حاضر تمام کی حاضریوں کو قبول فرما. مولا جناب اسی طرح سب کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو سننے, سنانے, پڑھانے کی توفیق عطا فرما. مولا جناب العالمین تیرے دین کو بلند و بالا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جناب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ ایک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو سب کو بڑوں کی عزت چھوڑوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطاکار ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو, لطیشوں کو, خطاؤں کو معاف فرما. اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے شہید کربلا کے واسطے, قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے, ببرکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد النادر الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله. ماں بلان کھڑے ہو جائیں, مختصر سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ. ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ,
صلى الله عليه وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.